کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں
شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لهم به من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائهم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں. آج وہ اس امت کو نہ اکسا رہے ہیں کہ کہاں گئے عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ جو حجاج کو لگام دینے کے لیے نکلے تھے. مطلب یہ تھا کہ آج سارے علماء گونگے بن گئے ہیں، عبد الرحمن اشعث جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے. اب بتاؤ، تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے وہی غلطی دوبارہ دہرانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہی غلطیاں کرو جو عبد الرحمن اشعث نے کی تھی، اس کو پازیٹو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ اب وہ عبد الرحمن، یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں، وہ عبد الرحمن اشعث جیسے بہادر لوگ کہاں گئے جو حجاج کے خلاف نکلے تھے؟ آج تو سارے مولوی زبانوں کو سی کے بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی جان، اس بہادری کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ خالی بہادری اسلام میں مطلوب نہیں ہے، وہ بہادری جس کا رزلٹ 0 ہو، نقصان ہو، اس بہادری سے بزدلی بہتر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی پولیس آفیسر آیا، آپ نے بہادری میں رکھ کے چماٹ لگا دیا، اس کے بعد اس نے جھوٹے کیس ڈال کے آپ کو اندر کر دیا، ساری زندگی معافیا مانگتے رہو گے آپ. بہادری کا ایوارڈ تو مل جائے گا
لیکن یہ اس بہادری پہ بھی آپ قائم نہیں رہو گے. بعد میں کیا کرو گے؟ مافیا مانگتے رہو گے آپ. تبھی جیسی پولیس آتی ہے یس سر جی سر شروع ہو جاتا ہے. ہاں جس کا باپ ڈی ایس پی ہو وہ ایس ایچ او سے طویل سے بات نہیں کرتا, لیکن باقی سارے یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں کیوں نہیں بہادری دکھا رہے؟ پتا ہے بھائی بہادری دکھائی گلے پڑ جائے گی. پھر بھی دکھاؤ بہادری جہاں مرضی دکھانی ہے, لیکن عبد الرحمن اشعث والی غلطی بولو یہ نہیں ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کا کب کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا تو عبد الرحمن ابن اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اور حجاج جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے ظالم کے خلاف اتنے مبارک ترین لوگوں نے خروج کیا, اس خروج کے اتنے خطرناک نتائج نکلے. آج نہ اس جیسے ظالم حاکم ہیں اور نہ ان کے خلاف نکلنے والے عبد الرحمن اشعث جیسے مبارک لوگ ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اس جیسے مبارک لوگ ہیں. ان میں تابعین صحابہ تھے. اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین اور ان کے جو, کیونکہ یہ سب جانتے تھے نا ہسٹری, تو ان سب کے اسی بارے میں پھر کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے نا 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 مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. بعض ملکوں میں بغاوت ہوئی, کامیاب ہوئی, لوگ کہتے ہیں دیکھو بغاوت کامیاب ہو گئی. ان ملکوں میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی, اس لیے اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. حکومت ہی نہیں تھی وہاں کوئی. ہر علاقے میں ایک الگ کا کوئی سردار تھا, تو اسٹیٹ ہی نہیں تھی, ریاست ہی نہیں تھی. جہاں ریاست مضبوط قائم ہو جائے گی تو پھر اسلام کا حکم یہ کہ نا نا نا. ابھی دیکھو پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا نا کہ حرمین کا ہم دفاع کریں گے, اس پہ خوش ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو کسی بھی جرنیل سے اختلاف ہو, ٹھیک ہے کرو آپ, کون سا کسی کی فرشتے ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ حرمین کا دفاع کس کو مل گیا؟ پاکستان کو. اس پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں سعودی عرب اپنی ناجائز حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو نچوڑ رہی ہے. کس قدر منفی تبصرہ ہے یار. سعودی عرب میں بادشاہت ہے نا, تو اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو. بھائی صاحب سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے, اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا, یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب, اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو, آپ کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا, نا 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 نا, جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ, میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں, لیکن یار کوئی بھی پوزیٹو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لے کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار, حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے. ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں, اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہ جائز ہے ناجائز ہے, بچنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو, لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے, حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے, ٹھیک ہے, کچھ صحیح کچھ غلط, تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف جب گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفنس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے, فوجی طاقت ہمارے پاس ہے. اکنومیکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنومیکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکات صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے بھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکات کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے, لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا. زکات کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ, وہ بھی نہیں لگاتے, وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو, جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منفی سوچنا چھوڑ دو. کچھ منفی بھی ہے, کچھ صحیح بھی ہے, کچھ غلط بھی ہے, لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا ایک کام اچھا ہوا ہے. باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو, کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی. ایز اے ادارہ, ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں, جو ڈیفنس کرنے والی جو ادارے ہیں, تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی, وہ پھر کمزور پڑیں گے, اس سے گت ہماری بنے گی. سمجھتے ہو؟
اچھا خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ، بلکہ الٹا کر رہے ہوتے، کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ شوگر ہے، شارٹ ہیں. صحیح ہے، میری غلطی ہو گئی تھی. اجتماعی نظم میں شریعت نے کہا برداشت کرو بھائی، برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو، علماء کے بیان سن لیا کرو، مسائل وسائل سن لیا کرو، اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا، ایسی کی تیسی. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے، اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی بادشاہ نے آرڈر دے دی، بولتے بھی نہیں ہیں، خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ، سب کو پتا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں، آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں، تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے. نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا، دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر، تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں، نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو، تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو، تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں. اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، حقوق بھی ادا ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی. سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا، کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو، پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی، اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور، کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا، اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ. اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ، میں نے مطالعہ کرنا ہے. یہی طالب علم نہیں، سوری، اپنے گارڈ کو بولا، میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ، بخاری لے کر آؤ. بار بار بخاری کہہ رہا ہوں، تو وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی نہیں لے کر آ رہا. مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، بخارات، وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں، بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا، تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے، وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو، اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے. وہ پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول. تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں، انگلش میں مے کہتے ہیں، لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا، مثال ہی ذہن سے نکل گئی کہ اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا. نہیں یار، وہ اس میں چاہو. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں، شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں؟ بس ختم، بیان ختم. ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا، روزہ بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں، شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، یاد رکھو، کیونکہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا. ان کو وہ جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات، 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے، اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری، 10 گھنٹے کی نیند ضروری، بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے، ان کی سیرت میں اتنے لمبا سونا نہیں تھا، اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں. دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے. میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے. ہاں تھوڑا سوتے تھے، لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی. وہ
بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے, گہری نیند, بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے, دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو, آرام کیا کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا, 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند, رات کی نیند, وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے وہ, اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے, 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے رات جلدی, وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی, گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد, جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے, بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جائے کرتے تھے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی, ہلکی سی ہوتی تھی, اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام, یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے, 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو, پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو, تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے, آج کل گہری نیند نہیں ہے, وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے آدمی سے پوچھو سو رہے ہو, کہتے ہیں ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے, کافی کی وجہ سے, اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باتیں کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہے ہیں, خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا, ٹھش پش کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا پراٹھے کھا کے, تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا, ہم صحابہ کرام وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ, اتنا نہیں جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے. جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کے صحبت میں صحابہ نے, صحابہ کی صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو
قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ نبی کے احکامات کیا ہیں. نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا سکھایا, ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا, بہن بھائیوں کے بارے میں کیا بتایا, بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, شوہر کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا, اور ہمیں طہارت کے حکام کے بارے میں کیا بتایا. نبی نے فرمایا کہ جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. بتاؤ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ کے گھر کے باہر سے صبح شام لوگ گزر رہے ہوں, یہ تکلیف دہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں جس ڈھکن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ روڈ پہ نہیں ہے, یہ کنارے پر ہے. پھر بھی ہماری غفلت ہے, ہمیں بند کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے دکان کے باہر روڈ پہ گٹر کھلا ہوا ہوگا, دکانداروں کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کوئی ڈھکن خرید کے لگا دیں یہاں پہ. وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی بائک والا آ کے گرے. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا, یہاں کچھ مال ملادہ پڑا ہوا تھا, لوگ نے روڈ پہ جا کے ڈال دیا ادھر اسپیڈ بریکر بنانے کے لیے. کوئی نشان نہیں ہے, بائکیں آ رہی ہیں اور وہ بائک والوں کو نہیں پتا تھا یہاں پہلے اسپیڈ بریکر, یعنی یہاں کوئی اسپیڈ بریکر بن گیا ہے. لوگ گر رہے ہیں, کوئی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا, بس جو گر جاتا ہے بائک والا اس کو جا کے اٹھا رہے ہیں, بھائی دیکھ کے چلاؤ. یار آپ کو جب پتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں اسپیڈ بریکر نیا بنا ہے اور بائک والوں کو پتا نہیں ہے, وہ اسی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو ہٹاؤ نا اس اسپیڈ بریکر کو یا کوئی پٹیاں لگا دو اس کے اوپر. اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں, سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, بس اتنا خدمت کر لیں گے آ کے اٹھا دیا اس کو. تو یہ میرے اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے, اگر آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو دور نہیں کیا تو ہم اور آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں. یہ چار چیزیں میرے بھائی جس پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کا بچہ بنتا ہے. ادروائز آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ کی ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے, فزیکل فٹنس کے بڑے ماہر بن سکتے ہو, انسان کے بچے نہیں بن سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون اچھا ماشاءاللہ میں نے کمنٹ کیے تھے آفیشیل پیج سے, ماشاءاللہ. ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے نا, ویڈیو بنایا کرتے تھے, دلہن کی بناتے تھے نا وہ, آپ نے پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو اب اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کو اپنی 4 دلہنیں دیکھنے کی توفیق دے گا. صحیح ہے, اب ہوئی شادی, اب پھر بھابھی سے بٹواؤ گے, میں سمجھا کما رہے ہو. پہلے یہ ویڈیو بناتے تھے دلہنوں کی, کہیں انہوں نے بیان سنا ہوگا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, تو پھر انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی, اب حلال کی طرف آ گئے. تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اس میں. اور اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالی, کیونکہ اس سے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی دکھا کے بھی, تو بعض اوقات دکھا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. تو صدقے میں بھی شریعت نے حکم دیا بعض اوقات دکھا کے بھی صدقہ کرو. کس پہ؟ اچھا ماشاءاللہ اچھی بات. تو حلال کی طرف آؤ بھائی, دلہنیں مت دیکھو دوسروں کی. سمجھ رہے ہو کیسے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایسے کر کے نا. کچھ باتیں تھوڑی سی حیا کے خلاف ہوتی ہیں لیکن کیا کریں, کہہ دینا چاہیے. یہ جو لوگ ہر وقت عورتوں میں گھسے رہتے ہیں نا, زنانیوں میں دلہنیں دیکھتے رہتے ہیں, یہ خود بےچارے ان میں مردانگی کم ہو جاتی ہے. آدمی جتنا عورت سے دور رہتا ہے نا, مردوں میں رہے گا, اتنی مردانگی اس میں بڑی رہے گی. آپ دیکھو یہ جو, میں تو ہر طبقے سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, جو دلہنیں تیار نہیں کرتے بیوٹی پارلر میں, جو مرد تیار کرتے ہیں. میں پہلے ٹیلی ویژن چینلز میں بھی جایا کرتا تھا, تو وہاں ایک میک اپ روم ہوتا ہے جس میں جو خواتین لڑکیاں آتی ہیں نا, جو ایکٹر ویکٹر, وہ وہاں تیار ہوتی تھی. تو وہاں لڑکا تھا جو تیار کرتا تھا خواتین کو, لڑکیوں کو. میرے اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی, مجھے لگا وہ بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ نا, عجیب سا ہے. تو میں نے کہا یار تم شروع سے ہی ایسے ہو, اب ہو گئے ہو؟ کہہ رہے شروع میں تو ٹھیک تھا, یہ کام کر کر کے عجیب سا ہو گیا ہوں میں. یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے, بہت سے میں نے دیکھے اس طریقے سے. مردانگی والے کاموں میں JF-17 نہیں اڑا سکتے تو کم از کم اصل تو مردانگی کا کام کیا, JF-17 اڑاؤ, پائلٹ بنو. متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, دوڑتا ہوا نہیں, تیرتا ہوا. اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہوں, اس کی پشت مرد سب سے زیادہ وہاں اچھا لگتا ہے. آج کل کا گھوڑا کیا ہے, ہوائی جہاز ہے, جیٹ طیارے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کوئی مردانگی والا کام کر لو. میں اپنے سارے بچوں کو باکسنگ سکھا رہا ہوں, حالانکہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں لیکن باکسنگ لازمی سکھا رہا ہوں, کیونکہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ باہر نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی چرسی ہو, کوئی ہیروئنچی ہو, تو کم از کم ان کو مردوں والا ماحول تو ملے نا. کوئی باکسنگ سیکھ رہا ہے, کوئی کراٹے سیکھ رہا ہے, یہ نہیں کوئی کراٹے ماسٹر نہیں بنانا ہم نے, نہ کوئی باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن کچھ تو مکے چلانا سیکھے نا, تھوڑا سا آدمی بنائے گا. میں اس کو بیوٹی پارلر بھی کھول کے دے سکتا تھا اپنے بیٹے کو, اس کو میں کورس بھی کرا سکتا ہوں کہ تم بیٹا جاؤ دلہن تیار کرنے کا کورس کرو. آج کل اس میں کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی, میں کر سکتا تھا یہ کام, اس میں پیسہ بھی ملتا, دبا کے پیسہ ملتا ہے, اور اب تو بے عزتی بھی نہیں ہوتی, لوگ اس کو بھی فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی عزت بھی ہو رہی ہوتی ہے بہت. لیکن کیوں کرائیں بھائی ہم یہ کام؟ ٹماٹر بیچ لو بھائی, دلہن تیار. مرد کا کام نہیں دلہن تیار کرنا, مرد کو ریڈی میڈ دلہن چاہیے, تیار بیوٹی پارلر سے تیار ہو, ریڈی میڈ دلہن, ٹھیک ہے نا, یہ مرد کا کام ہے. تیار کوئی اور کرے گا بھائی, وہ عورتوں کا کام ہے دلہن تیار کرنا.
تو میں نے وہ ٹی وی میں کئی سارے جب میں چینل میں جایا کرتا تھا تو بہت سارے میں نے دیکھے عجیب سے ہائی اللہ ہوئی اللہ والے ہو گئے عجیب سے. تو یہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر خواتین کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا, بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ان سے. مرد وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے عورت کو ڈر لگے, سمجھ رہے ہو, اس میں مردانگی ہو. تو لیکن آپ ٹھرکی نہیں بن جاؤ کہ عورتیں دیکھ دیکھ کے آپ کو بھاگنے لگے. ٹھرکی نہیں, نظر کی حفاظت کرو, شریف انسان بنو. تو جو مرد عورتوں میں گھسے رہتے ہیں ہر وقت, ان میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے. میں تو ایسے بھی لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بہنیں تھیں, کزنیں تھیں, نہ میل کزن تھا نہ بھائی تھا, تو وہ بہنوں میں رہ کے نا ماؤں نے ان کو لڑکوں میں کھیلنا ہی نہیں سکھایا. بہنوں میں رہ کے بےچارے فارغ ہو گئے, وہ ان میں مردانگی ختم ہو گئی. ایک کیس تو میں نے بتایا تھا, اس نے مجھے اجازت دی کہ آپ بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ نام وام تو کسی کو پتا نہیں ہے. اس نے مجھے خود بتایا یہاں کہ میں لڑکیوں میں کھیلتا تھا, بہنوں میں وہی چوڑیاں پہنتا, وہی دوپٹے, لپسٹک, پاؤڈر. اس میں میرے اندر کہہ رہے ہیں وہ ڈیزائر ہی نہیں آئی مردوں والی. اتنی بیچارہ مسائل میں پڑ گیا تھا. پھر وہ کیا ہوا, پھر لمبی کہانی ہے, زندگی بہرحال برباد ہو گئی اس کی. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہشتی زیور میں, تبھی کہتا ہوں بہشتی زیور اپنے گھر میں رکھو. یہ کتاب پہلے سب مائیں اپنی بیٹیوں کو دیا کرتی تھیں, یہ کتاب آج کل ہے ہی نہیں. جامع رشید نے اس کو آسان کر کے آسان تسہیل بہشتی زیور کے نام سے چھاپا ہے, تاکہ آسان اردو زبان میں, اور غیر ضروری چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں وہ نکال دی ہیں اس میں. جامع رشید سے چھپی ہوئی ہے تسہیل بہشتی زیور, وہ خریدیں, وہ بہشتی زیور ہی ہے, اس کو ذرا آسان کر دیا ہے, وہ گھر میں رکھیں. اس میں بچوں کی تربیت کے طریقے, بچوں کی کیسے تربیت کی جاتی ہے. آج کل ہم موٹیویشنل اسپیکر سے بچوں کی تربیت کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اکثر یورپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں کے قانون یہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو بچے ہوتے ہی نہیں ہے, وہاں بچے پہ ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے. تو وہ تھوڑی, وہ تو پھر انہی جیسا چھوئی ہوئی سا بچہ نکلے گا آپ کا. تو وہ کتاب پڑھیں آپ, گھر میں رکھیں. اس میں ہے کہ بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو. لڑکوں کے بچپن سے ہی بولو تم لڑکوں میں کھیلو گے, لڑکیوں میں نہیں کھیلو گے. اس میں مردانگی پیدا ہوگی. بچپن سے ہی لڑکیوں میں ہے کہ زنانہ بن جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا کیا. دلہنوں کی ویڈیو بنایا کرتے تھے, پتہ نہیں کتنی دلہنیں دیکھ لی ہوں گی انہوں نے. بہرحال ہے تو خوش قسمتی کی بات. استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں مذاق کر رہا ہوں, آج کل مذاق کر کے فوراً بتانا پڑتا ہے مذاق کر رہا ہوں. تو اچھا کیا, کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر آدمی نہیں رہتا. مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اختلافی مسئلہ ہے, خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ جو حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران ہی کہا پڑھ لو. وہ حدیث منسوخ ہے. باقی اس پہ میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. وجہ اس کی ہے کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے, تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے, نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں حدیث نمبر کے ساتھ پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی. احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران دیر سے آ کے بیٹھے, تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ. اور یعنی اسلام کے احکام نہ تدریجاً آئے ہیں, تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے. تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا. ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں, بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے, تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں. مختصر کر لے, جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو. نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر, ٹھیک ہے. تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں, ٹھیک ہے, 4 مکمل نہ کریں. ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں, اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ, لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو. دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے. پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو, یہ ریسرچ ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں. اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی, اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے. میری ایک کمپنی بھی ہے, نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا, میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا. میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں, گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی, تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا. میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا, جو فارغ ٹائم نکال کے نا, میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں. میں مشورے نہیں میں چھوڑتا. یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں. جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لی, ادھر چلے گئے, پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے, وہ خود گھی نکالتا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیا. ادھر یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا. جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے سب کو نہ چھوڑ دیا. میں نے اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور تحقیق کہتے کس کو ہیں بتاؤ. اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے 4 کلو
घी निकल सकता है, समझ रहे हो? एक मन दूध से कितना घी निकलेगा? 4 किलो। मैंने अंदाजा लगा लिया जो इतना पड़ रहा है, अगर हम इतनी भी कीमत रखें तो मार्केट में चल जाएगा। अरे ते बिजनेस दे धनाधन, जाओ भाई लाओ भाई गाय खरीदो, दूध गवाले से राब्ते करो या डायरेक्ट देसी दूध खरीदे कहीं से, वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका। मैंने साथियों से कहा जब तक मैं खुद तजर्बा नहीं करूंगा ना, उस वक्त तक मैं राय कायम नहीं करूंगा, समझ रहे? ये मेरे तजर्बों से आप फायदा उठाओ। बिजनेस तो मैंने वैसे भी अपने नाम से नहीं करना था ना, कंपनी या कंपनी का किसी को क्या पता कौन सी कंपनी हमारी है, तो उसी कंपनी पे करना था, लेकिन करना तो बिजनेस ही था ना कि खालिस। अच्छा, उस बिजनेस की खासियत मैंने क्या सोची थी यार, बिल्कुल ऑर्गेनिक देसी घी हो। क्या मतलब? गाय को इंजेक्शन ना लगा हुआ हो, समझ रहे हो? यानी शुरू से ही गाय भी देसी हो, A1 क्वालिटी के, A2 क्वालिटी का दूध हो। आपको पता है बाहर की गाय है उनका दूध क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो A1 क्वालिटी होती है। हमारी गाय जो है ना देसी, A2 क्वालिटी। गाय का घी अच्छा होता है, घी गाय का होना चाहिए। दूसरा मैंने प्लान किया था कि गाय भी देसी हो, समझ रहे हो? उसकी खुराक भी देसी हो, धूप में कुछ चले फिरे वो। गाय के लिए जरूरी है कि धूप भी हो उसको, ताकि दूध अच्छा होता है उसका। उसको कोई ऐसी खुराक ना खिलाया जाए, इंजेक्शन ना लगाया जाए, इन सारी SOPs का ख्याल करके भाई हम फिर ये दूध जो है ये इसका घी निकालेंगे तो ये होगा खानदानी ऑर्गेनिक, एक नंबर। ये हमारे घी की खासियत होगी, दे दनादन मार्केट में बोलो चलेगा। तो उसके लिए तहकीकात की, जितने दूध वाले हैं उनसे भी मिल ली है, घी वालों से भी मिल ली है, मशीनें भी देख ली, ये कर लिया। ओ भाई एक हफ्ता माशाल्लाह जो भी फारिग वक्त मिलता था यही कर रहा था मैं, बल्कि वक्त को फारिग करके, फारिग वक्त कहाँ होता है आदमी, वक्त फारिग करके कि यार एक दफा ये निपटाओ। करना तो इसके लिए बंदे रखेंगे ना, लेकिन होगा ये तरीका होगा। आखिर में मैंने कहा भाई अब हम तजर्बा करते हैं खुद निकालने का, निकलता कितना है। तो इसके लिए हमने देसी घी निकालने के जितने तरीके थे ना, वो तमाम तरीके इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर घी निकालने का एक तरीका ये है कि दूध को गर्म करो, आप मलाई निकालो, मलाई निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा खट्टा लगाओ और उसका फिर मक्खन निकालो और फिर घी निकालो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, कच्चा दूध को पकाओ, उसको दही बनाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन से घी निकालो। तीसरा तरीका ये, दूध को बॉयल किए बगैर डायरेक्ट कच्चे दूध का दही बनाओ, मक्खन निकालो। ये तरीके हमने, आप हैरान हो गए ना, जितने तरीके इस्तेमाल किए, कमबख्त 40 किलो में 1 किलो से ज्यादा नहीं निकला। पूरा जोर निकाल लिया, अपना भी घी निकाल दिया हमने, समझ रहे हो? अब पता चला तहकीक क्या होती है। हालांकि यूट्यूब पे भी देख चुके थे, लोगों से मिल भी चुके थे, भाई ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और बातें कुछ और होती है। और ये भी भैंस का है, गाय का तो और कम निकलेगा। ये तो भैंस के दूध पे तजर्बा हुआ है। किसी ने कहा हो सकता है दूध में पानी मिला हुआ, कितना पानी मिला हुआ होगा यार, एक शटांग बढ़ा लो आप उसमें। तो वो कॉस्ट पड़ रही थी हमें 220 लीटर दूध चल रहा है ना अभी दिसंबर 2025 में, 220 रुपए लीटर चल रहा है। 220 को आप 40 से जरब दो, 8,500 रुपए का 1 किलो हमें पड़ रहा है। हमने कहा आगे डब्बा भी है, आगे मजदूरी भी है, पैकिंग भी है, भाड़ में जाए, इसके अलावा कोई और काम करो, समझ रहे हो? फिर मुझे अंदाजा हुआ जो मैं 4,500 रुपए का खरीद के खालिद समझ के खाता रहा हूं, तभी तो मेरे बाल गिर रहे हैं, समझ रहे हो? अबे तू कहां से निकाल लिया तूने? पता नहीं कौन सी मशीन से निकाल रहे हो यार तुम। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कोई अजीब तरीके से अपना भी घी निकालते हैं उसमें वो, लेकिन चारों। और फिर ये एक दूध से मैंने घी निकाला, एक से हमारा गार्ड है उसने घी निकाला, बंदे भी अलग अलग, सेम निकल रहा है। 10 किलो पे 1 पाव, 250 ग्राम या 252 ग्राम, 1-2 ग्राम का फर्क आ रहा है बस। तो इससे पता चलता है भाई खालिस चीज ये जो मिल रही है ना 4,500-5 हजार, मेरा तो ईमान हट गया इससे। मैंने कहा भाईजान, लेकिन मुझे एक फायदा हुआ इस तजर्बे का कि घी में अब अपना खुद ही गाय का निकाल के खुद पिया करूंगा, बेचूंगा नहीं। बेचने में कौन 8,500 रुपए आपको कीमत देगा? 1,500 तो प्रॉफिट लेगा ना इतना घी निकलने के बाद आदमी, 10,000 का तो बेचेगा ना मजदूरी वजूरी भी निकाल के। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आपको 50 रुपए बच रहे हैं, क्या ख्याल है? तो मुझे हैरानगी इस पे नहीं हुई, मुझे हैरानगी इस पे यूट्यूब पे भी सर्च किया, इधर उधर भी सर्च किया, कितना किया। तो मैं आपको ये वाकया इसलिए बता रहा हूं, जैसे घी का हमारा तजर्बा जब प्रैक्टिकल किया तो कुछ और निकला है वो। तो इसी तरह मेरे भाई ये जो रिसर्च पेपर आ रहे होते हैं ना यूट्यूब पे और रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया है। अमली तौर पे जब तक खुद ना जाओ ना, देखो, खुद जाके मिलो, तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो फिर मैंने इधर उधर फोन किया, मैंने कहा भाई ये कैसे निकाल रहे हैं 40 किलो से 4-4, 5-5 किलो कैसे निकाल रहे हैं? बहरहाल हो सकता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा भाई, कुछ नेक लोग भी हैं वो कह रहे हैं निकाल रहे हैं, निकाल लेते होंगे, कोई अलग सी मशीनें होंगी उनके पास। हमने तो भाई मशीनों से भी तजर्बा कर लिया, खुद भी सब कुछ करके देख, जितने तरीके थे सारे इस्तेमाल कर लिए। तो भैंस का जो निकल रहा है ना 40 किलो पे 1 किलो, क्योंकि 10 किलो पे 1 पाव निकल रहा है। मैंने फिर पता है क्या किया, मैंने कहा ये शायद गलत हो गया, वो दूध जो बच गया था दोबारा मैंने डाला उसको, निकाल इसके मक्खन निकाल, उसने बर्फ डाला, पूरा जोर लगा दिया। उसने कहा भाई नहीं है, मशीन कहने लगी मक्खन नहीं है इसमें, कुछ और कर लो, इसमें मक्खन नहीं निकलेगा, ये मक्खन से भी आगे ही निकलता है। तो ये 2 चीजें आपको मेरा बताना, ये अपना तजर्बा ये शेयर इसलिए कर रहा हूं कि
मार्केट से खालिस चीजों का मिलना बहुत मुश्किल, और अगर पाकिस्तान में किसी ने खालिस चीज बेचनी है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ानी पड़ेगी, उसको समझ रहे हो, बहुत बढ़ानी पड़ेगी, और फिर लोग उसको मानेंगे नहीं। मैं पहले शहद का भी बिजनेस किया करता था। अच्छा, शहद मेरे पास आता था बिल्कुल ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉर्म में, कोई पकाया नहीं उसको, कुछ भी नहीं, बेहतरीन, मैं खुद इस्तेमाल करता था उसको। किसी बंदे ने मुझसे बड़ी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए, मैंने कहा सुभान अल्लाह। अब ओरिजिनल शहद जो है ना, जो एक नंबर, बहुत सारे शहद ऐसे होते हैं रखे रखे जम जाते हैं, वो तो ऐसा नीचे लगता है जैसे चीनी है, वो चीनी नहीं होती, वो शहद जम रहा होता है नीचे से, गर्मियों में भी जम जाते हैं वो शहद भी ऐसा ही था, वो रखे रखे जम जाता था। वो पूरी क्वांटिटी लाके उसने मुझे वापस कर दी कि ये तो 2 नंबर शहद है, ये तो जम रहा है। मैंने कहा भाई 1 नंबर है, कह रहे नहीं, ये कोई भी नहीं खरीदेगा। मैंने कहा ठीक है वापस करो। फिर मैं मार्केट में पता चला उसी शहद में केमिकल मिलाया जा रहा है, या उसी शहद को इतना ज्यादा पकाया जा रहा है हीट पे, वो जब इतना पका लिया, उबाल लिया, तो वो नेचुरल फॉर्म में थोड़ी रहा वो शहद, फिर नहीं जमता, वो दे दनादन बिक रहा है। मैंने कहा भाई ये हमारे बस का काम नहीं, खालिस चीजें लोगों को समझ में ही नहीं आएंगी, नहीं बेचो, धोखा देके ही बेचना पड़ेगा आपको। उसमें या तो कोई फिटकरी मिला दो या कुछ टाटरी, ये पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के बेचो तो लोग कहेंगे खालिस। मैंने देखा फिर कुछ लोग बेच रहे थे 2 नंबर शहद, उसमें मिलावट है, वो जायका, लोग शहद का जायका देख के अंदाजा लगाते हैं यार 1 नंबर। भाई जायके से क्या पता चलेगा 1 नंबर है 2 नंबर है? तो इसलिए मैंने कहा भाई ये बिजनेस भी हमारे बस का नहीं है। अब मैं अपने लिए मंगवाता हूँ इतने बड़े बड़े जार, अपने लिए, किसी को गिफ्ट देना होता है गिफ्ट दे देता हूँ, खुद वही खाता हूँ, वो 2 नंबर खा रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो 1 नंबर चीज सिर्फ खुद खाने की होती है, बिजनेस 1 नंबर पे करना मुझे अंदाजा हो गया बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं कह रहा जो मार्केट में घी मिल रहे हैं वो 2 नंबर होंगे, हो सकता है 1 नंबर हो, भाई हमें किसी का क्या पता। लेकिन हमारा जो तजर्बा है वो तो यही है कि भाईजान खुद ही गाय पालो। अब तो मुझे ये भी शक हो गया, जो कहते हैं ना गाय एक टाइम पे 10 किलो दूध देती है, पता नहीं दूध ही दे रही है, कुछ और तो नहीं दे रही है ये। जब तक मैंने तो, मेरे पास तो गाय है, तो अपनी गाय हो। अभी मैंने मक्खन निकालने की एक मशीन भी खरीद रहा हूं मैं, कि भाई अपनी गाय हो, बंदा भी अपना हो, मशीन से मक्खन निकालो, खुद ही खाओ, बेचने का है ही। तो आप भी अपनी बकरी पाल लो, अपनी गाय पाल लो, और ये जो बाजार से खालिस चीजों के नाम पे आप लोग खरीदते हो, तो शायद खालिस हो रही हो, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई क्या मिल रहा है बाजार में। एक तजर्बा था, मैंने कहा लोगों को बताऊंगा मैं जरूर, ताकि हमारे तजर्बों से फायदा उठाओ। मैं भी 2 नंबरी करना चाहता, कर लेता ना, क्या ख्याल है। अब पता नहीं उसमें डालडा घी मिलाया जा रहा है क्या में। अच्छा, ये जो देसी घी का डब्बा खोलते ही एकदम खुशबू के भभोके आते हैं, एसेंस डाल रहे होते हैं भाई खुशबुओं के, इसमें बाज लोग ओरिजिनल में इतनी नहीं खुशबू होती, जहां इनके डब्बे खोलो ऐसी नाक मुअत्तर हो जाती है, क्या डाल रहा है भाई तो इसमें। तो और आप ये समझ रहे हो बाहर मुल्कों में बिल्कुल खालिस चीजें मिलती हैं। मेरा ये ख्याल था जब तक मेरा आज़रबाईजान का सफर नहीं हुआ था, तो मेरा भी यही ख्याल था कि बाहर मुल्कों में 2 नंबर ही नहीं है। फिर एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, वहां से पता चला जैतून में मिलावट करके बाहर भेजा जा रहा है। यूरोप की कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा, वो पकड़े जाएंगे, फैक्ट्री ना बंद हो जाए। बोले हमने तुम्हें इससे थोड़ी बताया था, हमारी फैक्ट्री बंद करवा दो। जैतून का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप जा रहा है, उसमें मिलावट होती है, और वहां से यूरोप में दे दनादन बिक रहा है। मैंने कहा वो लोग तो मिलावट वाला माल नहीं है, तो कहते हैं अब हर बार कौन तहकीक करेगा भाई, सब जगह सब कुछ चल रहा है मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा आप ना खाएं, मिलावट जाहिर है पेट्रोल की तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई सरसों का तेल मिला रहे होंगे कुछ, तो खा लें आप, जैतून की बोतलें जो मिलती हैं खा लें आप, देसी घी भी मार्केट से खरीद के खा लिया करें। फिर भी बिल्कुल ये जो हमें जो कुकिंग ऑयल है इससे बहरहाल अच्छा है। तो मैं आपको खाने पीने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम हम खालिस चीजें खाया करते थे, सही है। तो जो चीज ले सकते हैं वो तो कर लो ना, गाय खरीद लो, गाय लॉस नहीं देती। 2 गाय रखो, मैं आपको मशवरा देता हूँ, 2 गाय रखो, अगर जगह है कहीं 2 गाय रखो, एक मुलाजिम रखो, जो गाय का दूध पीना हो पी लो, जो बच जाए उसको बेच दो, उसी रेट पे बेच दो, तो मार्केट रेट चल रहा है, तो इंशाल्लाह मंथली खर्चा आपका निकल आएगा। मैंने ये खुद करके देखा, ये तो मैंने खुद तजर्बा किया। मैंने गाय जब पिछले साल 2 साल पहले रखी हुई थी, तो वो गाय उस मुलाजिम का खर्चा भी निकाल रही थी, हमारे 4 घरों का दूध का खर्चा भी निकल रहा था, और एक्स्ट्रा जो बच रहा था वो फरोख्त होके तो हमें वो प्रॉफिट देके जा रही थी। फिर एक डॉक्टर साहब ने गलत टीका लगा के उसको बीमार कर दिया, वो डॉक्टर नहीं थे, तो वो मसला हो गया। तो मुझे तजर्बा हुआ भाई इसके लिए डॉक्टर भी जो सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, तजर्बे वाले डॉक्टर। आजकल पाकिस्तान में हर आदमी बकरीद के दिनों में जो बेचारा मोची है ना, वो भी जानवरों का डॉक्टर बना हुआ होता है, देखा होगा आपने, मोची भी जानवर। हमारे यहाँ फैशन चलते हैं, हर आदमी बकरीद में कसाई बना हुआ होता ही नहीं होता। इधर एक साहब ने बकरा लेकर आए तो किसी से ज़बा करवा लिया, वो मौसमी कसाई था वो, क्योंकि इतना कसाईयों का बिजनेस चलता है, हर आदमी कसाई। तो कहते हैं बकरे का जो बेड़ा कर रखी है उसने अजीब सी बोटियां बना दी है, चिंगम बना दी है, बकरे को क्या बना दिया है। तो मैंने कहा किसी प्रोफेशनल कसाई से काम करवाते हैं, उन्होंने कहा प्रोफेशनल मिलता ही नहीं है। तो भाई दूसरे दिन कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, बकरे का बेड़ा गर्क करने से तो बेहतर था ना थोड़ा सबर कर लेते। तो पाकिस्तान में तो भाई हर आदमी फंटर बना हुआ होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है, अगर आपके पास जगह है ना, 2 गाय सस्ती पड़ती है एक की बजाय,
یعنی سستی مطلب کھلائی میں وہ صحیح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ایک ملازم رکھو, گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں پال لیتے ہیں, دودھ نکالو, مشین آتی ہے مکھن نکالنے والی آج کل, یا اسٹیل کی واشنگ مشین لو, اسٹیل کی, وہ کپڑے دھونے کے لیے نہ ہو, وہ صرف اس کام کے لیے ہو, تو اس سے بھی گھماتے رہو گے, برف ڈال کے مکھن نکل آئے گا. وہ طریقہ ہے وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں, تو مکھن کو گرم کرو گے گھی بن جائے گا, ڈائریکٹ مکھن ہی کھا لو. یہی ہے خالص. اس کے علاوہ خالص والص کی باتیں میرے سامنے کی چماٹ ماروں گا رکھ کے, سمجھ رہے ہو, چماٹ ماروں گا, میرے سامنے نہیں بولنا خالص ہے یہ, چماٹ ماروں گا رکھ کے. مجھے بہت غصہ آیا وہ جب میں نے نکالا نا, ہم نے کہا شاید ابھی صحیح نہیں نکلا ہوگا, دوبارہ ٹرائی مارو, یہ والا طریقہ دیکھو, یہ والا سب طریقوں سے جواب ایک ہی آیا. ہائے ہائے, یہ تو کھڑے ہیں. جا میرے بھائی, مفتی صاحب آپ سے دو گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC پر سوال کا موقع, کیا کریں یار, یہ وہ گھی کھا کھا کے تو لگا ہے. آپ سے دو گزارش ہیں. ایک تو آپ ہمیں MIC, اچھا مائک, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی MIC کوئی نہیں, مائک پر سوال کرنے کا موقع دیے گا تاکہ ہمارا سوال کلیئر ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائے. دوسرا, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سوال کے جواب کی مثالوں کو پولیٹکس پر دیتے ہیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہے, تو لحاظ سے جواب کی مثال پولیٹکس پر مت دیں. ٹھیک ہے بھائی, سوال پوچھیں تو مائک دیں, کسی کو پوچھنا ہے تو. ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کس طرح جائز ہے بھائی؟ آمین آہستہ کہنا چاہیے, بلند آواز سے. افضل کون سا, اگر امام خود آہستہ پڑھے اور مقتدی بلند آواز سے کہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے, اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک اونچی آواز سے کہنی چاہیے, ان کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں, آمین کہتے وقت زور سے آمین کہا. تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ اذکار جو آہستہ کرنے کے تعلیم کے لیے کبھی کبھار بلند آواز سے کر دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت بھی کی, حالانکہ جائز نہیں ہے ظہر میں اونچی آواز سے تلاوت, لیکن آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً کا مطلب کبھی کبھار جہرن ظہر میں بھی قرات کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن آمین بھی کہا ہے. تو عام معمول اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو چپکے سے پکارو, اور آمین بھی دعا ہے. تو دعا میں اصل ہے خاموشی. اصولی اختلاف ہے نا, امام شافعی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں, قرآن کی آیت پہ تعویل کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے وہ حدیث کو, قرآن کو اصل رکھنا اور حدیث میں تعویل کرنا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کہی جائے. باقی اس میں پھڈا کرنا جائز نہیں ہے کہ اس میں مناظرے شروع ہو جائیں. انگریز کی عدالت میں کہتے ہیں پھڈا ہوا ہے اہل حدیث اور کسی حنفی کا, اتنا بڑھ گیا پھڈا کہ انگریز کی عدالت تک پہنچ گیا. پھڈا یہ تھا کہ زور سے آمین آہستہ آمین, حنفی دلائل دے رہے تھے آہستہ آمین, غیر مقلد نے دلائل دیے زور سے آمین, آمین بالسر اور آمین بالشر. تو انگریز جج نے جب سنا, اس نے بولا ایسا لگتا ہے تمہارے مذہب میں آمین بالسر بھی ہے, آمین بالجہر بھی ہے, لیکن آمین بالشر نہیں ہے جو تم لوگ لے کے چل رہے ہو. یعنی آمین بالجہر بھی ہے اونچی آواز سے, آمین بالسر بھی ہے آہستہ آواز سے. تمہاری جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے, بڑے والی آمین ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے, اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گنگارے ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری. اس کے علاوہ 5 بھی بیان ہے کوئی مجبوری